کر کے سن رہا ہے تو دیکھ رہا ہے, شرم نہیں آتی ہے؟ اب تصور کرو میرے بھائیوں, ابھی رمضان گزرے ہوئے 2-4 ہی دن تو گزرے ہوئے ہیں, 3 دن آپ کی زندگی میں تو رمضان گزرا ہی ہے, 3 دنوں کے بعد اتنا بڑا شیطان تیرے اوپر قبضہ کیسے کر لیا؟ تجھے اتنا بڑا شیطان کیسے بنا دیا؟ جہاں بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے, جہاں پہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا جا رہا ہے, وہاں پہ تو موبائل کا استعمال کر رہا ہے, وہاں پہ تو گانے سن رہا ہے, وہاں پہ تو فری فائر کھیل رہا ہے, وہاں پہ تو کرکٹ دیکھ رہا ہے. ارے بہتر تھا تو زمین میں دھک کر کے مر جاتا, بہتر تھا تو زمین کے اندر سما جاتا, بہتر تھا تو پانی میں ڈوب کرتے مر جاتا. تیرے دماغ کے اندر یہ باتیں کیسی آئی؟ اللہ کی قسم, اللہ والے ایسے بندے بھی گزرے ہیں. جناب محمد رسول اللہ کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے, نبی اکرم قرآن و حدیث اگر بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے, ایسا لگتا تھا گویا کہ ان کے سروں کے اندر پرندے بیٹھ گئے. بالکل شانت, اتنا شانت ماحول کہ میرے بھائیوں اتنا شانت ماحول کائنات نے کبھی نہیں دیکھا. قرآن اور حدیث بیان ہو رہی ہے, اس کے باوجود لگا ہوا موبائل میں, لگا ہوا لڑکیوں کے چکر میں, لگا ہوا لڑکوں کے چکر میں. یہ کون سا معاملہ ہے؟ آؤ میرے بھائیوں, سلف صالحین کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم یہ سلف صالحین روزہ گزر جانے کے بعد, رمضان المبارک گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک کنٹینیو اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اے پروردگار عالم تو ہماری عبادت کو قبول کر لے, ہمارے روزے کو قبول کر لے, ہمارے صدقہ خیرات کو قبول کر لے. اے اللہ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ روزہ تو ہم نے رکھ لیا اللہ, لیکن قبول کرنا تیرا کام ہے اللہ. اے اللہ ہماری عبادتوں کو ریجیکٹ نہ کرنا, ہماری عبادتوں کو برباد نہ کرنا, ہماری عبادتوں کو کینسل نہ کرنا. اے اللہ ہماری عبادتیں ایکسپٹ کر لینا. اے اللہ یہ عبادتیں میں نے تیرے لیے کی ہے, ربنا تقبل منا. یہ سلف صالحین تھے جو 6 مہینہ تک رمضان کی قبولیت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. اور آج کے مسلمان ایسا لگتا ہے عید کا چاند دکھا, عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد لگتا جنت الفردوس کا کنفرم اسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, اب یہ پکا جنتی بن گیا ہے. اسے نماز, اسے قرآن, اسے دین سے کوئی مطلب نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. حالات تو وہی ہیں. متقی بنانے کے لیے جب رمضان کا مہینہ آیا, لعلکم تتقون, اے میرے بندو ہم نے یہ رمضان المبارک اس وجہ سے تمہارے پر فرض کر دیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, دیندار بن جاؤ. اے لڑکیوں تم بھی دیندار بن جاؤ, اے لڑکوں تم بھی دیندار بن جاؤ, اے دنیا والوں تم بھی دیندار بن جاؤ. اب اللہ جو قرآن کریم کے اندر جو آیتیں کہہ رہا ہے سنو, جو میں نے قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے, کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اپنے زبان سے محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا, اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا, اب تمہارا امتحان نہ ہوگا, تم نے ایمان لیا, اب تمہاری آزمائش نہ ہوگی, تمہیں چیک نہ کیا جائے گا, تمہارا امتحان نہ لیا جائے گا, تمہیں آزمائش نہیں کی جائے گی, تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. احسب الناس ان یترکوا, کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تمہاری آزمائش نہ ہوگی, کیا تمہاری زندگی میں فتنے نہ ڈالے جائیں گے, کیا تمہاری زندگی میں آزمائشیں نہ ڈالی جائیں گی, کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. آئی میرے بندو کیا سمجھتے ہو کہ تم فتنے کے اندر مبتلا نہیں کیے جاؤ گے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے آئی میرے بندو یہ تو میری سنت رہی ہے, یہ تو میرا طریقہ رہا ہے, یہ تو میرا قانون رہا ہے, یہ تو میری زندگی, یہ تو تمہاری زندگی کے اندر میں نے ایک اصول بنا دیا ہے جو دنیا کے اندر آیا ہوا ہے. ہم ان بندوں کو ہم چیک کریں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, ہم یہ دیکھیں گے وہ پکا مسلمان ہے کہ کچا مسلمان ہے, وہ اوریجنل مسلمان ہے کہ ڈپلیکیٹ مسلمان ہے. واقعی وہ مسلمان ہے کہ
صرف لیبل لگا لیا، صرف کرتا پاجامہ پہن لیا، صرف ٹوپی پہن لیا، تو صرف نقاب پہن لیا، صرف حجاب پہن لیا، صرف نام رکھ لیا کہ اسی وجہ سے وہ مسلمان ہے کہ اوریجنل مسلمان ہے. ہم اس کی زندگی میں بے شمار فتنے لا کر کے رکھیں گے اور اس کی زندگی میں ہم آزمائش کریں گے، اس کی زندگی میں ہم فتنے لائیں گے اور ان فتنوں کے ذریعے سے مومن کو پرکھیں گے کہ کون پکا ہے کون کچا ہے. یہ تو اللہ کی سنت ہے میرے بھائی، طریقہ ہے. چیک کرے گا. ابھی رمضان ختم، اب شیطان بھی چھوٹ گیا ہے، جو قید تھا وہ تو چھوٹ ہی گیا. انتظار کر رہا تھا، بس رکے رہو رکے رہو. بس یہ آدمی بھی انتظار کر رہا تھا، 4 دن بچا ہے، 5 دن بچا ہے. شیطان بھی انتظار کر رہا ہے، 4 دن بچا ہے، 5 دن بچا ہے، 2 دن بچا ہے. وہ بھی سوچ رہا 2 دن بچا. رک، تو انتظار کر رہا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تو انتظار کر رہا ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تو نکل، میں تجھے کیسے جکڑتا ہوں. اور جیسے نکلا یہ چاند عید کا، ویسی یہ شیطان بھی نکلا اور اتنا نکلا اور ایسے قبضے میں لیا. عید ہی کے دن ایسا لگتا ہے یہ سلمان اور شاہ رخ کا بھائی بن گیا، یہ عامر کا بھائی بن گیا، یہ ہیروئن یہ فلمی دنیا کی بہنیں بن گئی. ایسی ایسی شکل و صورت اور ایسے ایسے کپڑے اور نوجوانوں کے اندر ایسے لباس، ایسی ایکٹنگ، ایسا انداز، لگے گا ہی نہیں کہ مسلمان ہے. اور پہلا ہی دن تو کون سی فلم ریلیز ہوئی ہے؟ سلمان خان کی. دیکھیے سکندر، سن رہے؟ کون سی مووی؟ سکندر. آؤ ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ بتائیے، عید کا تحفہ دے رہا ہے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. عید کا تحفہ. بہتر تھا کہ عید کے دن یہ فلم نہ نکلتا، بہتر تھا. سلمان کی زندگی میں بتاؤ کہ تمہیں بھی مرنا ہے مسلمان کے نام پہ. جو تم دنیا کی دولتیں کمانے کے چکر میں ان مسلمانوں کو جو تم شیطان کی جگہ پہ جگہ لے لیے ہو، اللہ کی یہاں تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. اور جو مسلمان پہلا شو میرے طرف سے عیدی کا تحفہ، ہم ٹکٹ کٹوائیں گے. کتنے مسلمان ہوں گے جو پہلا شو دیکھا ہوگا؟ کلکتہ سے، دلی سے فون آیا، مولانا ہمارے یہاں بلیک، ہمارے یہاں ٹکٹ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا جنت کی ٹکٹ ہے کیا؟ پہلا دن شکرانے کے طور پر عید کی نماز کیوں پڑھ رہا بندہ؟ ہاں یہ عبادت ہے کیا شکرانے کے طور پر، اور وہاں پہ فرشتے دعا کر رہے اللہ اس کی عبادت کو اللہ قبول کر لے. یہ بندہ یہاں عبادت قبول کروانے نہیں گئے، سوچ رہے جلدی سے مولانا تقریر ختم کرے ہم شو کر دیکھنے کے لیے جائیں. یہ حال ہے. اور اسی دن سے جو لوگ ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز میں کنٹینیو رہا کرتے تھے، اسی دن عید کے دن سے اپنے اپنے مسجدوں کا جائزہ آپ نے بھی لیا ہوگا. اور جھارکھنڈ کے لوگوں، اور پاکوڑ کے لوگوں، بہار کے لوگوں، بنگال کے لوگوں، اتر پردیش کے لوگوں، اور حیدرآباد کرناٹک کے لوگوں، سنو جن جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اسی دن سے ظہر کی نماز میں آپ کو مسجدیں ویران دکھنے لگیں گی. جو تعداد پوری مسجد پھل ہو جایا کرتی تھی، پھر وہی نمازی غائب ہو گئے. اس سے کیا پتا چلا کہ مسلمان جو رمضان میں نماز ادا کر رہا تھا، یہ شیطان کو قید کرنے کی وجہ سے یہ نمازی بن گیا تھا. جیسے شیطان نکلا اپنے قبضے میں کر لیا، یہ خود اس کی گرفت میں پہنچ گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے. دنیا اللہ نے ہم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا اور ہمارے بعد بھی لوگوں کو، ہم لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالے گا. ہم سے پہلے بھی اگر ان واقعات کی طرف نظر دوڑاؤں اور ان واقعات کو لے کر کے میں آپ کے سامنے چلوں تو میرے بھائیو آپ منظر کو دیکھیے. صرف منظر. آپ نے ابھی تو قرآن پڑھا ہی ہوگا رمضان میں. کتنے لوگوں نے قرآن ختم کیا ہے؟ ہاں ڈرائیے تو. رمضان میں کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ ارے دیکھ کے بھائی کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کتنے میں 2 4 5 10 لوگوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، وہ بھی کچھ بزرگ کے داڑھی والے. ارے ہمیں نوجوان چاہیے ہمارے جیسے. کتنے نوجوانوں نے قرآن پڑھا ہے رمضان میں؟ مولوی صاحب قرآن کہاں، تراویح تو بڑی مشکل سے پڑھے.
وہ بھی ہمارے حافظ صاحب لمبے لمبے رکعتیں پڑھاتا تھا، دل کرتا تھا بھاگ جاؤ، لیکن کسی مولوی نے ہمیں فتوا دے دیا ایک بھی تراویح تم نے چھوڑ دیا تو تیری تراویح نہیں ہوگی۔ میرے واہ، ایک سے ایک مولوی اور کٹ ملا دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب بتاؤ اگر کوئی ایک تراویح نہ پڑھے تو دوسری تراویح نہیں ہوگی؟ یہ کہاں کا فتوا ہے اور کس مولوی نے فتوا دے دیا؟ یہ نفل نماز ہے، اگر کسی دن آدمی مجبوری میں نہیں گیا، نہیں پڑھ سکا، کیا دوسرے دن وہ تراویح کی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی؟ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں، ان مولویوں نے بھی اسلام کو بدنام کر دیا ہے، چوچو کا مربع بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اگر کوئی مسئلہ جاننا ہو تو کتاب و سنت کے جاننے والوں سے رابطہ کیجئے، ورنہ ان کٹ ملاؤں کے چکر میں لگو گے تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک مولوی اگر تقریر کر دینا کہ نماز نہیں پڑھو گے، نماز پڑھنا منع ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، قرآن میں ہے نا لا تقربوا الصلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى، کہ نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، لا تقربوا الصلاة، اے لوگوں نماز قائم مت کرو، نماز مت پڑھو۔ اب قرآن میں ہے نماز مت پڑھو، اب یہ مولوی یہی تقریر کر کے چلا جائے اور میں یہ تقریر کر دوں ارے مولانا ابوالکلام سلفی جیسا مولوی کہاں بولتا نماز مت پڑھو، قرآن سے دلیل دے رہا ہے، ارے اگلا جملہ تو بولو، بتاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور یہ آیت کب اتری؟ اس وقت جب لوگ نشے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ اب تو نشہ، اگر کوئی آدمی شراب پیتا تو 40 دن تک اگر نماز پڑھے گا تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی فتویٰ سن لیں۔ ہاں میرے بھائیوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے، اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتے رہتا ہے۔ اب رمضان گزر جانے کے بعد آپ کی زندگی میں بے شمار فتنوں نے جنم لے لیا، بے شمار فتنے آ گئے۔ ابھی ایک بڑا فتنہ آیا ہے، IPL کا فتنہ، ہر سال آتا ہے، اور اتفاق دیکھیے رمضان ہی میں شروع ہوتا ہے۔ رمضان میں ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ادھر موبائل دیکھ رہا ہے، ڈریم 11 پہ ٹیم لگانے والا، اللہ آج کروڑ پتی بنا دے، اللہ آج میری ٹیم نمبر 1 بن جائے۔ بتائیے نماز میں حرام مانگ رہا ہے، حرام چیزوں کی دعا کر رہا ہے۔ اب تصور کیجئے اور سوچئے میرے بھائیوں، مسجد میں ہے اور اپنے ٹیم ہر السلام علیکم پھر دیکھتا، ہاں ٹھیک ہے پوچھے اللہ، اب نماز کہاں پڑے گا؟ دھیان تو اس میں لگا ہوا ہے۔ اس طریقے کے بھی بہت سارے لڑکے ہیں، بہت سارے لڑکے جو رمضان کے مہینے میں بھی ڈریم 11 پہ ٹیم لگائے، رمضان کے بعد تو ایک نہیں، 2 نہیں، 10 20 ٹیم لگا رہا ہے، 2 ہزار، 1 ہزار اس میں لگا رہا ہے، کروڑ پتی بن جائیں گے دنیا میں۔ گاؤں والا ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، لیں گے تھار، لیں گے یہ گاڑی، لیں گے وہ گاڑی، بنگلہ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لڑکیاں میری دیوانی ہو جائیں گی، یہ وہ، بس دولت کا نشہ میرے بھائیوں۔ اب تصور کرو جو حرام ہے وہ کل بھی حرام تھا، وہ آج بھی حرام ہے، اور کل بھی وہ حرام رہے گا۔ اور حرام طریقے سے پیسہ کمانے والوں سن لو، امام کائنات فرماتے ہیں اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ نماز پڑھتا رہے لیکن مطعمہ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام، یہ ساری چیزیں حرام کی تو اللہ کے نبی بتاؤ اللہ ایسے لوگوں کی دعا سنے تو کہاں سے سنے؟ حلال کماؤ مسلمانوں، حلال، اور حلال، حرام سے بچو، اور اللہ آزماتا ہے حرام سے بچنے کے لیے۔ اب مچھلی کیا ہے ہمارے لیے؟ حلال ہے، پہلے کے زمانے میں بھی مچھلی حلال، اور جنت میں سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا معلوم ہے؟ مچھلی ہی کا کھانا ملے گا جنت میں سب سے پہلے، مچھلی، مچھلی کی کلیجی۔ ہاں تو سوچے کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوں گی جو جنت میں جنتیوں کو کھانا ملے گا، وہ بھی مچھلی کا، اور مچھلی کی کلیجی۔ اب سوچ لیجیے آپ، اب یہ مچھلی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر بحر قلزم کے بغل میں رہنے والی ایک بستی ہے جس کا نام تھا ایلا، اس بستی کا نام تھا ایلا، اور بحر قلزم کے بغل میں یہ بستی بسی ہوئی تھی، اور اس بستی میں رہنے والے جو لوگ تھے یہ مچھلیوں کا شکار اور مچھلیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ منظر سنیے گا، مچھلیوں کا کاروبار۔
اب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ مچھلیوں کے چکر میں اتنا دیوانہ اور پاگل ہے کہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے، اللہ ہی کو بھول بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے ایک امتحان لیا۔ امتحان یہ لیا کہ گاؤں والوں کے اوپر ایک قانون نافذ کر دیا کہ اے گاؤں والو، اے بستی والو، اے ایوا ایلا والو، سنو، تم مچھلی مار سکتے ہو، اتوار کو مارو، سوموار کو مارو، منگل کو مارو، بدھ کو، جمعرات، جمعہ، ان دنوں کے اندر تم مچھلیوں کا شکار تو کر سکتے ہو، لیکن سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ منظر سنیے گا تھوڑا میرے بھائیو رانگا کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے بحر قلزم کے بغل میں ایک سمندر دریا کے بغل میں رہنے والا جو ایک بہت خوبصورت بستی، ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے قانون بنا دیا کہ مچھلی تمہارے لیے تو حلال ہے، لیکن ایک دن ہم تمہارے لیے حرام کر رہے ہیں کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، مچھلی کو تم پکڑ نہیں سکتے ہو، مچھلی تم سنیچر کے دن استعمال نہیں کر سکتے ہو، مچھلی کے دن شکار کرنا سنیچر کے دن تمہارے لیے حرام۔ اب گاؤں والا اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ان دنوں کے اندر شکار کرنے کے لیے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے اور دن بھر شکار میں رہا کرتے تھے، لیکن مچھلی پکڑ نہیں پاتے تھے، شکار ہی نہیں ہوتا تھا، ساری مچھلیاں سمندر کے اندر چلی جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے باہر نکلے تب نہ شکار ہو، یہ مچھلیاں سمندر کے اندر پہنچ جایا کرتی تھی، اب شکار نہیں کر پا رہا ہے، لیکن جیسے سنیچر کے دن یہ لوگ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے پہنچتے تھے کہ چلو آج تو شکار نہیں کریں گے، لیکن چلو سمندر کا مزہ لے لیتے، دریا کا مزہ لے لیتے۔ بحر قلزم کے بغل میں جب وہ پہنچا کرتے تھے سمندر کے کنارے، تو بڑی بڑی مچھلیاں ان کے پیروں کے سامنے آ کر کے مڈلانے لگتی تھی، ٹہلنے لگتی تھی، بڑی بڑی مچھلیاں دیکھ دیکھ کر کے منہ میں پانی آنے لگتا تھا۔ اس سے مولوی بدنام ہے نا، مرغا دیکھ کر پانی آنے لگتا ہے، بدنام تو آئی بولنے میں کیا لگے گا، کتنوں کم کھاؤ لیکن بولے گا مولوی بہت کھاتا ہے، ارے اللہ کھلاتا تب کھاتے۔ اب یہ مچھلی دیکھ کر کے منہ میں پانی آتا رہی، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور پکڑ نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتے، ہاں شکار نہیں کر سکتے کیونکہ منع ہے۔ اب ایک ہفتہ رکا، 2 ہفتہ رکا، 3 ہفتہ رکا، لیکن پھر معاملہ وہی، سنیچر کے بعد مچھلی غائب۔ اب کچھ لوگوں نے کہا نبی اور یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، ارے سنیچر کے دن کا کوئی راستہ نکالتے، چور دروازہ کھولا۔ کون سا دروازہ؟ چور دروازہ۔ ان لوگوں نے سمندر کے کنارے سے، بیچ سے، سمندر سے ایک نلی بنایا، دور تک نالا بنایا، اور اسی نالیوں کے بغل سے دور میں بڑا بڑا گڈھا کر دیا، ہاں کنویں کے شکل میں بڑے بڑے گڈھے کر ڈالے، اور ان نالیوں سے سنیچر کے دن مچھلیاں انہیں نالیوں سے گڈھے میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب جیسے شام کے وقت مچھلیاں نکلنے والی ہوتی تھی، یہ لوگ اس راستے کو بند کر، نالا ہی بند، وہ نالی بند۔ اب مچھلی اگر جا رہی ہے تو ظاہر سے وہ سمندر میں کیسے جائے گی، بیچ میں تو آڑ ہے۔ اب اتوار کے دن یہ لوگ آتے تھے اور ان گڈھوں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے اور مستی کر رہے، ہم تو سنیچر کے دن شکار تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو چونا لگاتا ہے، یہاں اللہ کو چونا لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں اللہ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اے میرے بندو ہم تو تمہاری دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں، اے میرے بندو جو تم چوریاں کرتے ہو آنکھوں سے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو جو تم اپنی آنکھوں سے چوریاں کیا کرتے ہو، جو تم اپنی آنکھوں سے اگل بغل دیکھا کرتے ہو، تمہارا گھر والا اور
اور بغل والا تو جان نہیں رہا یہ کس کو دیکھ رہا ہے، لیکن تم آنکھوں کی چوریوں سے تم کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے۔ جب تم اتنا بڑا گھٹنا کر رہے ہو، جب اتنا بڑا تم پاپ کر رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہیں جانے گا؟ سنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا، سنیچر کے دن تم نے نالیوں کے ذریعے سے گڈھوں میں مچھلیوں کو پہنچا دیا اور مچھلیوں کا تم نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ برداشت نہ ہوا کہ جو چیز ہم نے حرام کیا وہ حرام کام یہ بندہ کرنے لگا۔ اب اس گاؤں کے اندر 3 جماعت ہو گئی، ایک جماعت شکار کرنے والی تھی، دوسری جماعت منع کرنے والی تھی، اور تیسری جماعت چپ چاپ رہنے والی تھی، نہ کچھ بولتی تھی۔ وہ جماعت چپ چاپ منع بھی نہیں کر رہی، خاموش۔ اللہ رب العالمین نے اس گاؤں کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، رات میں سارے کے سارے سو گئے۔ جو لوگ شکار کرنے والے تھے اللہ نے ان لوگوں کو سور بنا دیا۔